بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلاب، امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، مئی مہینے کی 16 تاریخ 2020 عیسوی اور میں آپ کا اپنا استاد ضمیر احمد اوان، ٹیچر گورنمنٹ UPS مقدم محلہ دردپورہ، آپ کی خدمت میں حاضر۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت چہارم یعنی چوتھی جماعت کی درسی کتاب بہارستان اردو کی جس اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے سچا انصاف۔ پیارے بچوں، آپ اپنی درسی کتاب بہارستان اردو جو ہے صفحہ نمبر 22 پر کھولیں گے اور میرے ساتھ بآواز بلند جو ہے یہ سبق آج کا جو عنوان ہے، جس کا عنوان ہے سچا انصاف، یہ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اس کتاب کے حاشی میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے یہ پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے پیارے بچوں، پہلا لفظ جو لکھا ہوا ہے وہ ہے خلیفہ۔ خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں اسلامی حکمران۔ دوسرا لفظ ہے رعایا۔ رعایا کا مطلب ہوتا ہے عوام یا لوگ۔ خبر گیری، خبر گیری ہو گیا خبر لینے والا، نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال ہے نا، خبر گیری ہو گئی نگرانی کرنا، دیکھ بھال۔ پھر ہے گشت، گشت ہو گیا گھومنا ہے نا، چکر لگانا۔ دل بر آنا، رنجیدہ ہونا، دکھی ہونا، مایوس ہونا۔ بیوہ ہو گیا وہ عورت، بیوہ آپ نے سنا ہی ہوگا، لفظ بیوہ کا معنی ہے وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو۔ تو پیارے بچوں، سچا انصاف یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ تو آئیے ہم اب یہ پڑھتے ہیں، آپ ہی میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں گے۔ سچا انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آپ اپنے فرائض سے خوب واقف تھے۔ دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے، رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے اور زیادہ تر رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی، دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے۔ تو پیارے بچوں، اب اس کا دوسرا پیراگراف جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بچے رو رہے ہیں، عورت انہیں بہلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، دیر تک دیکھتے رہے مگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس سبق کے پہلے 2 ہی پیراگراف پڑھیں گے، تو اب ہم اس کا معنی جو ہے اس معنی سے آگاہی حاصل کریں گے معنی کی۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو 4 دوست تھے، 4 خلیفہ گزرے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یہ جو خلافتیں گزری ہیں یعنی کہ اسلامی حکمران گزرے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ تیسرے خلیفہ تھے، اسلامی حکمران تھے۔ آپ اپنے فرائض سے خوب واقف، فرائض جو ہے فرض کی جمع ہے، فرائض ہوتا ہے فرض کی جمع، یہ اپنے فرائض سے خوب واقف یعنی کہ جانکاری رکھتے، اس کو پتہ تھا کہ مجھے اپنی ڈیوٹی جو ہے کس طرح کرنی ہے۔ دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے، دن میں آپ اپنا جو فرائض ہوتے ہیں، جو آپ کے فرض تھے، جو آپ کی ڈیوٹی تھی، وہ اس کو اچھی طرح سے ادا کرتے۔ رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے، رات میں بھی بہت ہی کم آرام فرمایا کرتے تھے اور زیادہ تر کیا کرتے تھے، رعایا کی لوگوں کی خبر گیری کے لیے، لوگوں کی حال جاننے کے لیے، لوگوں کی نگرانی کے لیے، لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے گشت لگاتے، چکر لگاتے ہے نا، گھومتے بستی میں۔ ایک رات جب آپ گشت لگا رہے تھے، ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گشت لگا رہے تھے، جب بستی میں گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے کہ رعایا کا کیا، کہ لوگ جو ہے عوام جو ہے وہ کس حال میں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی ننگا تو نہیں ہے، کوئی کیا کچھ کر رہا ہے۔ تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی، تو ایک چھوٹی سی جھونپڑی پر نظر پڑی، دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی، دیکھا تو ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہوئی تھی، چولہا جلا کر بیٹھی تھی۔ یہ شکل میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بچے رو رہے تھے، تو پاس ہی اس کے 2 بچے تھے جو رو رہے تھے، ان عورت انہیں بہلا رہی تھی۔ بہلا رہی کا مطلب ہے انہیں تسلی دے رہی تھی ان بچوں کو کہ پیارے بچوں آپ رو مت، مگر وہ کس طرح خاموش نہیں ہوتے تھے، وہ خاموش نہیں ہو رہے تھے۔ بچوں کو رونا بلکنے کا مطلب ہے تڑپتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ تو بچوں کو جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں،
تو آپ رضی اللہ عنہ قریب گئے، ہے نا، اس کا دل بھر آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے، پھر قریب گئے، قریب جا کر دیر تک دیکھتے رہے، مگر آپ کی سمجھ میں کوئی نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ قریب سے جا کر دیکھتے رہے کہ یہ بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ماں ان کو کہہ رہی ہے چپ کرو، وہ چپ نہیں کر رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں نہ آیا آخر میں یہ ماجرا کیا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ پھر قریب گئے، پھر آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا، پھر عمر رضی اللہ عنہ اس عورت کے پاس گئے، اس عورت کے پاس جا کر پوچھا کہ مائی عورت، یہ وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، آخر یہ جو ہے مسئلہ کیا ہے، یہ جو بچے ہیں یہ رو رہے ہیں، اور کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے، تو یہ رو رہے کیوں رہے، وہ سبب ہو گیا وجہ، بچوں کے رونے کی وجہ پوچھی، اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، تو اس نے کہا یہ بچے جو ہیں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، ہمیں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے سچا انصاف، اس کے پہلے 2 پیراگراف آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے ہوں گے، تو اب ہم یہی سبق لے کر آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔